अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत सी अहम खबरें जो रिपोर्ट हुई हैं, उनमें से एक तो ये है कि इमरान सिद्दीकी साहब, जो कि नवाज शरीफ के स्पीच राइटर भी हैं, उनके लिए बयानिए बनाने का काम करते हैं, उनको तकरीर भी लिख के देते हैं और नून लीग के चंद एक बड़े दिमागों में से हैं जो कि नून लीग को और नवाज शरीफ को गाइड करते हैं कि इनकलाब कैसे लाना है या फिर मफाहमत की या मज़ाहमत की जो पॉलिसी है वो रखनी है, मफाहमत का या मज़ाहमत का जो बयानिया है वो बनाना है, गुफ्तगू क्या करनी है, मीडिया से क्या टॉक करनी है, दूसरे ममालिक में जाकर किस तरह गुफ्तगू करनी है। ये जो तमाम नून लीग का एक सीनियर जो रहनुमा है जो कि नवाज शरीफ को ये तमाम डिटेल्स देते हैं, ये तमाम चीज़ें लिख के देते हैं, तकारीर लिख के देते हैं। इन्होंने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की और मुलाकात के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसकी जो डिटेल है, उसकी जो बहुत ही अहम, जो कि अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस डिटेल के अंदर इन्होंने जो बातें की हैं वो तमाम बातें मैं आपसे एक एक करके शेयर करूंगा और किस तरह उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में जो अवाम को बताया है कि आगे आने वाले चंद दिनों में क्या होने वाला है। पिछले 24 घंटों में एक और अहम खबर गर्दिश कर रही है जो कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। वो ये कि नून लीग के एक यू टर्न की बात की जा रही है। ये यू टर्न किस मामले में है, किस बात को लेके है, किस खबर को लेके है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक ही बात को लेके हो सकता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान 21 अक्टूबर को वापस आना है और इसके लिए नवाज शरीफ ने, नून लीग ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की, बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचाई, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हर एक इंसान को, हर एक पाकिस्तान में मौजूद आदमी को ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ हर सूरत में 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान वापस आने के बाद उनका इस्तकबाल किया जाए। इसके बाद एक और यू टर्न भी रखा गया है कि किस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान में तो वापस आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में वापस आने के बाद अगर जिन मकासद के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं, अगर वो मकासद पूरे ना हुए तो उसके बाद किस तरह नवाज शरीफ लंदन वापस जाएंगे, ये एक यू टर्न रखा गया है। और किस तरह शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर शहबाज शरीफ के साथ एक साइड पर मरीम औरंगज़ेब बैठी थी और दूसरी तरफ ख्वाजा साद बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा सवाल शहबाज शरीफ से पूछा गया और शहबाज शरीफ ने किस सवाल के ऊपर कहा कि बार बार आप ये सवाल ना पूछें, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और यह कौन सा सहाफ़ी था जिस सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से ये सवाल पूछा, ये डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ ही जब मंसूर अली खान, एंकर, सीनियर एंकर मंसूर अली खान ने जब शहबाज शरीफ से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा कि आपके दौर में इमरान रियाज खान को गायब किया गया, लापता किया गया, अब वो वापस आ गए हैं, उनका वज़न कम हो गया है, तो उनके बारे में आपने नरमी क्यों नहीं दिखाई। तो इसके बारे में शहबाज शरीफ ने किस तरह हैरान कन रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाया और किस तरह जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बाद में इस रद्द-ए-अमल के ऊपर अपना जो तज़िया दिया और हैरान कन तज़िया दिया, इसकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके साथ ही 5 अक्टूबर को इमरान खान की सालगिरह थी और इमरान खान की सालगिरह के मौके पर किस तरह पीटीआई के कारकुनान इमरान खान के वकला की टीम अडयाला जेल के बाहर जाती है। अडयाला जेल के बाहर जाने के बाद किस तरह इमरान खान के लिए केक काटने की एक प्लानिंग करती है, सालगिरह के मौके पर केक काटने की एक प्लानिंग होती है। उसके बाद उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। उसके साथ बताऊँगा कि अडयाला जेल के बाहर क्या क्या हुआ और नवाज शरीफ ने लंदन में अपने ऑफिस के अंदर आखिरी दिन गुजारा है और उसके अंदर एक मुलाकात की है, मुख्तलिफ जो पार्टी वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात की है और जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है, मीडिया से टॉक की है। मीडिया से टॉक के दरमियान उन्होंने एक बहुत ही बड़ी और अहम बात की है, वो ये है कि नवाज शरीफ ने मीडिया के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू दिया है। जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं जो नून लीग को, जो नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, नून लीग को नीचा दिखाते रहे हैं, नून लीग पे तनकीद करते रहे हैं, उनके ऊपर क्या बात की है नवाज शरीफ ने, किस तरह उनको एक पॉजिटिव वे दिखाया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है और बहुत ही मुस्बत सोच के साथ तमाम सहाफ़ियों को ये बयान दिया है, तमाम सहाफ़ियों के साथ ये बात शेयर की है कि वो अपनी इजहार राय खुलकर बयान कर सकते हैं, उनको कोई रोकथाम नहीं होगी। इसके बारे में नवाज शरीफ ने क्या खुलकर बात की, उस बात को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। एक वीडियो बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत मुश्किल से इकट्ठी होती हैं, उसके बाद वीडियो एडिट बहुत मुश्किल से होती है और उसके बाद उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना, तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आपको पहुंच जाए और आपकी और हमारी इसी तरह बातचीत मुलाकात होती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ ने अपने आखिरी दिन में, दफ्तर के आखिरी दिन में सहाफ़ियों के बारे में क्या जो डिटेल है वो
اس کا بیان دیا ہے، کیا ڈیٹیل شیئر کی ان میں نواز شریف نے کہا کہ معاشرے میں صحافت کا ایک اہم کردار ہے، عوام صحافیوں کی رائے کو عوام جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، چغلی اور بہتان سے صحافیوں کو باز آنا چاہیے، صحافیوں کو کسی ایک پارٹی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، کسی ایک پارٹی کی سائڈ لے کر کسی دوسری پارٹی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی ایک پارٹی کے اوپر یا کسی ایک پارٹی کے کسی ایک ممبر کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نیوٹرل رکھنا چاہیے۔ یہ نواز شریف نے کہا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو تنقید کسی صحافی کو، جو کوئی بھی صحافی کسی پولیٹیشین کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دفتر میں آخری دن ہے، اس کے بعد میں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ شہباز شریف جو کہ نون لیگ کے صدر بھی ہیں اور پاکستان کے فورن پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ ایک سائڈ پہ خواجہ سعد اور دوسری سائڈ پہ مریم اورنگزیب تشریف فرما تھی۔ اس کے دوران صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا نواز شریف پاکستان میں واپس آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے، کیا نواز شریف کا پاکستان واپس آنے کا جو بیانیہ ہے، پاکستان واپس آنے کا جو پلان ہے وہ بدل تو نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح پچھلے ایک دو دنوں میں شہباز شریف کے ساتھ عوام نے جو کیا، کس طرح شہباز شریف کی گاڑی کو روکا گیا، پھر عوام نے اس کے اوپر ایک احتجاج کیا اور شہباز شریف کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی۔ اس کے بعد نون لیگ کا جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے اندر عوام نہیں آ رہی، مریم نواز کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے اندر عوام نہیں آ رہی۔ مریم نواز کا جو ایک جلسہ شادرہ کے اندر ہوا، لوگوں نے اس جلسے کو ایک کارنر میٹنگ کا خطاب دیا، کارنر میٹنگ کا نام دیا اور ایک جلسی قرار دیا، اس جلسے کو ایک جلسی کا نام سے پکارا۔ اس طرح کے جو نون لیگ کو پرابلمز ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اور اسی انٹرویو کے دوران ایک صحافی جو کہ منصور علی خان، پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں جن کی یوٹیوب پر ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے شہباز شریف سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے دور میں عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، آپ کے دور میں عمران ریاض خان کو لاپتہ ہوئے، عمران ریاض خان کے بارے میں اب عمران ریاض خان واپس تو آ گئے ہیں، کیا عمران ریاض خان کا واپس تو آ گیا، عمران ریاض خان کا 22 سے 25 کلو وزن بھی کم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کیا اہم چیزیں کی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی اقدام کیوں نہیں کیا، ان کو بازیاب جلد کیوں نہیں کروایا؟ اس سوال کے اوپر شہباز شریف نے ایک حیران کن رد عمل دیا اور انہوں نے یہ پوچھا، آگے سے ایک اور سوال کر دیا کہ کیا عمران ریاض خان کو میری حکومت میں لاپتہ کیا گیا تھا؟ تو اس کے اوپر صحافیوں نے ان کو بتایا کہ جی ہاں، آپ کی حکومت میں ہی عمران ریاض خان کو لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب سے یہ بات پوچھی کہ کیا واقعی عمران ریاض خان کو ہماری حکومت کے اندر لاپتہ کیا گیا؟ تو اس کے بعد مریم اورنگزیب نے بھی عمران ریاض خان کے حوالے سے کہا کہ جی ہاں، آپ کی حکومت میں ہی اس طرح ہوا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں جانتا، مجھے ابھی بھی آپ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ عمران ریاض خان کو میری حکومت میں لاپتہ کیا گیا اور اس طرح پھر ان کے ساتھ ہوا۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی میں اس سوال کا جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، ابھی مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کو لندن میں یہ بتایا گیا تھا کہ عمران ریاض خان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، وہ صحافی ہیں، انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو لاپتہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے اوپر نواز شریف نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ عمران ریاض خان نے میرے خلاف جو بھی بات کی، عمران ریاض خان نے میرے خاندان کے بارے میں جو بھی بات کی، لیکن اس طرح ان کو لاپتہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان کو عدالتوں کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی جاوید چودھری نے اور پاکستان کے جو مختلف صحافی ہیں انہوں نے اپنے لائیو شوز کے اوپر یہ بات کہی کہ نواز شریف نے عمران ریاض خان کی بازیابی کے اوپر اپنی سفارش کی ہے، عمران ریاض خان کی بازیابی کے اوپر اپنا جو پریشر ہے وہ بڑھایا ہے، تو اس لیے عمران ریاض خان کو اب جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ عمران ریاض خان کو پھر ان باتوں کے بعد، ان خبروں کے بعد جلد ہی رہا کر دیا گیا۔ مگر اب شہباز شریف اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ مریم اورنگزیب نے بھی شہباز شریف کو انٹرویو میں صحافیوں کے سامنے جب انہوں نے شہباز شریف نے عمران ریاض خان کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہماری حکومت میں عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ جی ہاں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو اس بات کا نہ پتہ ہو۔ عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف کے کنٹینٹ رائٹر بھی ہیں، جو کہ نون لیگ کے چند بڑے دماغوں میں سے بھی ایک ہیں، جو کہ نون لیگ کو تقاریر لکھ کے دیتے ہیں، نواز شریف کو تقاریر لکھ کے دیتے ہیں، نواز شریف کو بتاتے ہیں کہ گفتگو کیا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس طرح کا بیانیہ رکھنا ہے، مزاحمت کا بیانیہ رکھنا ہے یا پھر مفاہمت کا بیانیہ رکھنا ہے۔ یہ جو نون لیگ کے ایک بہت ہی اہم رکن ہے، نون لیگ کے ایک بہت ہی اہم لیڈر ہے، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ لندن کے اندر ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد جو ڈیٹیل شیئر کی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 2 سے 3 دن میں لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔
اب اس بات میں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے، جو 2 لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں نواز شریف لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے، یہ جو لفظ ہے اس کو عوام جو ہے، جو پاکستان کے سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے سعودی عرب جانا ہے تو نواز شریف کی ڈیٹ کنفرم ہونی چاہیے۔ ان کو نون لیگ کے اتنے بڑے اور سینئر رہنما یہ بات کر رہے ہیں کہ یا 2 دن میں نواز شریف سعودی عرب جائیں گے یا 3 دن میں جائیں گے، انہوں نے کوئی ایک ڈیٹ کنفرم نہیں کی، جس کا مطلب یہ عوام لے رہی ہے، جس کا مطلب جو سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، پولیٹکس کو جاننے والے ہیں، نون لیگ کو جاننے والے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ نواز شریف جائیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ جو انہوں نے 2 سے 3 ڈیٹ یا 2 سے 3 دن کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے، اس بات سے یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ نواز شریف نے ابھی کوئی کنفرم بات نہیں کی ہے کہ وہ پاکستان واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ پاکستان واپس جانے کی انہوں نے ڈیٹ کنفرم نہیں کی، اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف 2 یا 3 دن میں واپس جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے جو ذاتی معالج ہیں، ان کے جو ڈاکٹر ہیں، جن کا نام ڈاکٹر اشرف چوہان ہے، انہوں نے نواز شریف کی صحت کے بارے میں کہا ہے کہ نواز شریف کو واقعی پرابلم ہے، نواز شریف کی جتنی عمر ہے، جتنی نواز شریف کی ایج ہے، اس حساب سے اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، اور نواز شریف کو سفر کرنے کے دوران پرابلمز پیش ہیں۔ یہ تمام ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود بذات خود نواز شریف کے ساتھ لندن سے پاکستان آ رہا ہوں تاکہ نواز شریف کی دیکھ بھال کی جائے، نواز شریف کو ٹیک کیئر دی جائے، نواز شریف کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اور اہم بیانیہ جو کہ یوٹیوب پر، جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا یو ٹرن، یہ ایک لفظ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ نواز شریف کا یو ٹرن یا پھر پی ایم ایل این کا یو ٹرن، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنا یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ نواز شریف بہت زیادہ بیمار ہیں، ٹریول نہیں کر سکتے، اس کے باوجود نواز شریف پاکستان تو واپس آ رہے ہیں، لیکن نواز شریف پاکستان واپس آنے کے بعد اگر پھنس جائیں، عوام ان کا ساتھ نہ دے، عوام ان کو سپورٹ نہ کرے، جن مقاصد کے لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اگر وہ مقاصد پورے نہ ہوئے تو نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانا پڑے گا، اور اس باہر جانے کے لیے ایک یو ٹرن کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ عدالت کے اندر پہلے ہی رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے کہ نواز شریف بہت زیادہ بیمار ہیں، پاکستان میں واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا جائے گا کہ نواز شریف یہ کہیں گے کہ آپ کو پہلے ہی رپورٹ جمع کروائی تھی نواز شریف کی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے۔ اب نواز شریف کی جو طبیعت ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف کو دوبارہ لندن جانا پڑے گا، اور اگر نواز شریف دوبارہ لندن جاتے ہیں تو نواز شریف کو عدالتوں سے کوئی فیور مل جائے گی، اس لیے نواز شریف نے اپنے علاج کی جو رپورٹ ہے وہ جو ہائی کورٹ آف لاہور میں جمع کروائی ہے، اور اس طرح کی جو پالیسی ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اپنائی جائے۔ تو دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی پولیٹکس میں یا پاکستان سے باہر جو پاکستان کا انٹرنل افیئرز ہیں، فورن افیئرز ہیں، ان میں کیا کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو پہلے بھی اسی ویڈیو میں نے کہا ہے کہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔